نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سبحان اللہ الذي ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا صاحب التاج والبراق والعلم سيد العرب والعجم أبي القاسم محمد صلى الله صلی علی محمد و آل محمد والصلاة والسلام على سيد الأولياء إمام الأتقياء مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين والصلاة والسلام على
سيدة الجليلة الكريمة الصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. شب جمعہ ہے، 8 محرم کی رات ہے. سب حضرات دعا کریں. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. بارگاہ رب العزت میں التجا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی صاحب عزا کی عزت و عظمت کے صدقے میں وارث عزا، وارث دین، وارث شریعت امام حق کے ظہور میں تعجیل فرمائے. پڑھنے والوں کے صحیح الفاظ، آپ کی تشریف آوری اللہ تبارک و تعالی صاحب عزا کی عزت و عظمت کے صدقے میں منظور و مقبول فرمائے. جو حاجات شریعہ آپ دل میں رکھتے ہیں، آج باب الحوائج سے منسوب دن ہے. دعا کرتا ہوں اللہ صاحب عزا کی عزت و عظمت کے صدقے میں آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. آپ کے اور جتنے آل محمد کے محب دنیا سے چلے گئے ہیں، عزادار تھے، مومن تھے، موالی تھے، مجالس میں آتے تھے، برپا کرتے تھے، پڑھتے تھے، نوح خان ماتمی جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی صاحب عزا کی عصمت اور عزت کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. آل محمد کا قرب نصیب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، ظہور میں تعجیل کے لیے آل محمد پہ درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چونکہ شب جمعہ ہے، اس لیے امام کی سلامتی کے لیے
ایک بار پھر صلوات کی زحمت قبول کی سب مرنے والوں کو امید ہوتی ہے کہ شب جمعہ ہے، ہمارے وارث ہمیں یاد کریں گے، لیکن وارث بسا اوقات یاد نہیں کر سکتے۔ حدیث ہے جب مومنین اکٹھے ہوں اور وہ آل محمد پہ درود بھیجیں تو اس کا بہت ثواب ہے۔ جتنے مومن دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے ایک بار آل محمد پہ درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کو ضامت دے رہا ہوں تمام عزاداروں، ماتمیوں، مولا کے محبوں کی سلامتی کے لیے۔ عزاداری اور اس محرم مظلومیت ہے، غم نواس رسول کا ہے۔ دشمن یزید تھا، آج کہتے ہیں کہ یزید تو چلا گیا، تو جو چلا گیا ہے تم اسے مانتے بھی نہیں، کہتے تو یہی ہے کہ ہم نہیں مانتے، تو تمہیں پھر کیا دشمنی؟ ہم ماتم کرتے ہیں اپنے مولا کا، لیکن اس ماتم کی حقیقت کو سمجھنے والی ہستی آقا خمینی یہ فرماتے تھے، جہاد ماتمی کے سینے پر نہیں لگتا، یزیدیت کے منہ پر تماچا ہوتا ہے۔ تو ان کو آج بھی اس سے تکلیف ہے، بات سچی ہے۔ تو بارالہ ہر وہ جو یزیدیت کے منہ پہ تماچا مارتا ہے، تجھے آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ اس کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ایک بار پھر صلوات کی اللہ فرما رہا ہے، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، میرا انسان جسے میں نے اشرف المخلوقات بنایا وہ نقصان میں جا رہا ہے۔ یہ پھر اس کی رحمت ہے کہ اس نے نقصان سے بچانے کے لیے بعض دنوں کو 1000 مہینوں کی ارزش دی ہے، بعض راتوں کو، بعض دنوں کو اتنا عظیم قرار دیا ہے کہ اگر ان دنوں میں آپ معاملہ کر لیں تو 1 درہم اگر آپ کمائیں، فرض کریں، یا 1 کروڑ کمائیں یا 1 کروڑ دیں، اب لیں یا دیں یہ آپ کی مرضی ہے، میں کسی کو سختی کرنے کا قائل ہی نہیں، تو اسے 1 لاکھ درہم کا، کروڑ کا ثواب ملے گا، برکت ہو جی، جس میں سے 1 شب جمعہ جو ہر ہفتے میں آتی ہے، شب جمعہ ہر ہفتے میں آتی ہے۔ یہاں اصل مشکل یہ ہے کہ چھٹی چکے اتوار کو ہوتی ہے، لیکن اسلامی حساب میں چھٹی جمعے کو ہوتی ہے، اور کل جمعہ بھی آ رہا، جب رات اس کی آ گئی تو اسے بھی آنا پڑے گا۔ معصوم کی حدیث ہے کہ جو آدمی جمعہ پڑھتا ہے اسے 2 مقبول حجوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جمعہ میری امت کے فقراء کا حج ہے۔ لیکن ہم چونکہ خسارے کی پٹی پہ چل رہے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ نفع بخش لوگ ہیں، آپ کا بڑا فائدہ ہے اور آپ فائدے کی راہ پر گامزن ہیں، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، اور اللہ کا فرمان ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرا دو، ذکر کر دو، مومن جو ہوگا اس سے اس یاد دہانی اور ذکر کا فائدہ ہوگا، اور جسے نہیں ہوتا، اب یہ قرآن کی آیت ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان وہ ایمان نہیں جو فائدہ بخش، پھول ہو
تو خوشبو آتی ہے، لیکن اگر کاغذ کا پھول ہو، آپ بڑے شعر پڑھتے ہیں، میں شعر نہیں پڑھتا، میں بات کہتا ہوں تو اس سے خوشبو نہیں آتی، سیدھی سی بات، سب کو پتہ۔ تو اگر ایمان ہوگا تو فائدہ بھی ذکر کا ہوگا، اگر ایمان نہیں ہوگا تو ذکر کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اب مجھ میں یہ ہمت نہیں کہ کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے کہوں کہ اس کا ایمان تھوڑا، اس کا، مجھے بھائی نظر ہی نہیں آتا، مجھے تو آپ کے نورانی صرف چہرے نظر آتے ہیں، ایمان چہرے میں نہیں ہوتا، ایمان دل میں ہوتا ہے، لیکن جہاں بھی ہوتا ہے اس کا کچھ اثر ضرور ہوتا ہے۔ لہذا ہم چونکہ، اب میں عمومی بات کرتا ہوں، اکثریت انسانوں کی، اگر ہم سے مراد یہ کوپن ہیگن کے لوگ لے لیں تو اس میں اکثریت لوگوں کی اس شاہراہ پر چل رہی ہے، اس روڈ پر چل رہی ہے جس کا انجام خسارہ ہے۔ یہ بات تو آپ سب مان لیں کہ یہاں کی اکثریت اس روڈ پر جا رہی ہے کہ جو خسارے، کیوں؟ ایمان میں۔ اچھا، ایک سوال لوگ کرتے رہتے ہیں شاید آپ کے ذہن میں کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، ایمان نہیں لیکن ہمارے صالح بہت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، یہ ہاتھ بٹاتے ہیں، اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں، تو یہ تو بہت اچھے لوگ، دیکھو ہمیں پناہ دی، تو ان کی اچھائی کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ یہ بات لوگ پوچھتے بھی ہیں، ذہن میں بھی آتے، تو ان کی اچھائی کا فائدہ ہے لیکن صرف دنیا میں، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ آخرت کو یہ مانتے بھی نہیں، اور عمل کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ نیت پر ہوتا ہے، یا میری نیت ہی آخرت کی نہیں تو پھر یہ میرا عمل بھی آخرت کی طرف نہیں جائے گا۔ اب اس میں ضروری نہیں کہ وہ ڈینش ہو، اس میں بھی آ سکتا ہوں۔ غور والی بات یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں کہ کوئی خدا ہے، تو آیا میں اس خدا کی رضا کے لیے کرتا ہوں یا نہیں؟ اگر تو کرتا ہوں تو پھر تو وہ میری نیت کے مطابق اس کا وعدہ ہے کہ قبول کرے اور مجھے پھر کچھ آخرت میں بھی دے۔ اور اگر میں بھی نہیں کرتا، میں بھی اسے اکثر بھلائے رکھتا ہوں، تو پھر وہ بھی مجبور نہیں کہ مجھے اجر عطا کرے، بلکہ وہ کہتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں ممکن ہے تعجب ہو، لیکن ایک غلام، ایک غریب انسان، ایک مسکین ان پڑھ انسان جسے پینٹ پہننی نہیں آتی بلکہ وہ شلوار اور قمیض پہنتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو وہ اس گریجویٹ سے بہت اچھا ہے، ولو تمہیں پسند نہ ہو۔ کہ یہ کیا ہے؟ چلنے کا طریقہ نہیں آتا، بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، بولنے کی سمجھ نہیں ہے، اور ادھر سے نہ، اس کے دل میں ایک ایسا گوہر ہے جس کا خریدار اللہ ہے۔ اللہ اگر کسی کا گاہک بن جائے جی تو پھر اللہ حد اقل اپنا خیال تو رکھے گا کہ میں نے اس بیچارے سے گوہر خریدنا ہے، تو ریٹ
ایک واقعہ سنا دوں چھوٹا سا، مزہ آئے گا، بڑا پیارا واقعہ. ایک سلوات کی زحمت کرو. یہ عبداللہ بن جعفر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر جعفر طیار کے بیٹے عون و محمد کے بابا مدینے میں جا رہے تھے. ایک عورت نے سوال کیا. جناب عبداللہ نے اچھی خاصی رقم اسے ادا کی. ساتھ دوسرے عرب بھی تھے، مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں. جب تھوڑا سا آگے گئے تو اس نے کہا عبداللہ یہ آپ کو نہیں جانتی تھی کہ تم عبداللہ ہو. اس نے تو ویسے سوال کیا ہے اور تم نے اتنی رقم دے دی. اگر کوئی تو آپ کو پہچانتا ہو کہ آپ عبداللہ بن جعفر ہیں، شخصیت ہیں، سید الاسخیاء جی کے بیٹے ہیں، پھر تو آپ سرمایہ دیتے. تو پتہ ہی نہیں ہے بیچاری کو کون ہے. تو وہاں پر جناب عبداللہ نے کہا اسے تو پتہ نہیں، مجھے تو پتہ ہے میں کون. یہ نہیں جانتی. میں تو جانتا ہوں کہ میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں جس نے عرب کے جاہلوں سے اپنی سخاوت کی داد لی. تو میں تو جانتا ہوں، لہذا مجھے میرے اپنے مقام اور ہستی کے مطابق عمل کرنا چاہیے تھا. آپ پریشان نہ ہوں. تو اب استدلال میرا ٹھیک ہوا کہ اللہ اگر کسی کا گاہک بن جائے تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں اللہ ہوں، اور یہ میرا بندہ ولو اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، دے بھی پیسے تھوڑے رہا ہے، ٹائم کم ہے، صرف واجب نماز پڑھ رہا ہے، لیکن پڑھ میرے لیے رہا. اسے میرا احساس ہے. اسے کیا ہے؟ میرا احساس ہے. مجھے اپنا مالک مانتا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق برتوں گا. پھر اگر اللہ سے کسی کا لینا دینا ہو جائے، اللہ بڑا کریم. اللہ اگر تھوڑا سا کسی کو دے تو وہ سلیمان بن جاتا ہے. سلیمان پیغمبر جن کی حکومت کی بڑی شہرت ہے یا نہیں؟ سنا ہے وہ تخت اڑاتے تھے. وہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں جب کسی کے ذہن میں ہوائی جہاز کا تصور بھی نہیں تھا؟ تو وہ کیا کرتے تھے؟ ایک دیسی سا ہوائی جہاز بنایا انہوں نے اور اسے اڑاتے تھے. تاریخ کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ ایک دن میں 1 مہینے کا سفر طے کرتا تھا. اتنی اس سفر کی سپیڈ تھی. وہی حضرت سلمان سپیڈ کے ساتھ جا رہے تھے. آگے ایک عبد بیٹھا اللہ کی تسبیح کر. حضرت نے جہاز کو لینڈ کیا، یہی کہوں، درخت کو روکا، اسے سلام کیا. وہ اب بندہ خدا کہتا ہے سبحان اللہ، خدا نے داؤد کے بیٹے کو کیا سلطنت عطا کی. حضرت سلیمان نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے تمہیں کیا توفیق بخشی، داؤد کے بیٹے کی سلطنت ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری تسبیح باقی رہے گی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات. تو کہا سلطنت
شان بان دائمی نہیں، وہ ذکر جو اللہ کے لیے اس کا کوئی بندہ جب چاہے جس حالت میں چاہے کر سکتا ہے وہ دائمی رہے گا۔ حدیث کی صحت کے لیے قرآن کی آیت پڑھ دوں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ دو لفظوں میں اللہ نے، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ فنا ہو جائے گا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ موڈ میرا آ گیا، میں نے کہا ایک اور بھی جہاز اڑا ہے، وہ بھی آپ کو کہیں تو سنا دیتا ہوں، کہیں تو نہیں سنا۔ وہ لکڑی کا نہیں ہے، والا لکڑی کے تھا، اسے اڑانا ذرا آسانی ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل ہے، ذرا پیش رفت ہوگا۔ جی رسالت مآب کو کسی نے قالین ہدیہ دیا، یہ قالین حضرت نے بچھا دیا، کہا میرے بھائی کو بلاؤ۔ لوگوں نے بلایا، کو مدینہ کو اتنا بڑا شہر تو نہیں تھا، حضرت امیر المومنین کو پتہ ہوتا تھا کہ بلانے والے آ گئے۔ روایت میں الفاظ ہے کہ کان میں کچھ کہا، حضرت علی قالین پر بیٹھے۔ حضرت نے اپنے اصحاب میں سے 10 نامی گرامی صحابہ کو کہا تم بھی بیٹھو۔ یہ 10 سواریاں قالین پر بیٹھی، امیر المومنین نے کہا اڑو بھائی۔ قالین نے پرواز، اب تخت سے قالین کو اڑانا مشکل ہے، اس کا مطلب ہے پائلٹ میں پاور زیادہ ہے، پہلے والے پائلٹ سے اس پائلٹ میں پاور زیادہ ہے۔ سپیڈ لی جناب مدینے سے، کہاں؟ اصحاب کاف کے پہاڑ پر۔ یہ جہاز زمین پر نہیں، پہاڑ پر بھی لینڈ کر جائے، بڑی بات۔ پوچھا یاران مصطفیٰ پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا تم جانو۔ کہیں بورڈ تو تھا نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ کہا سنا ہے اصحاب کاف کا نام؟ کہا جی کیوں نہیں، قرآن میں ہے، سورہ کاف ہے۔ پتہ ہے یہ کتنے سال سوئے آپ کو پتہ ہے؟ ان کا خود وجود قیامت پر ایک دلیل ہے، اس لیے میں کہتا ہوں مان جاؤ، قیامت نے آنا ہے، مان جاؤ، کہو نہیں مان جاؤ۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کہو نہیں کہ قیامت انشاءاللہ ہوگی، کہو ہے، مان جاؤ۔ یہ 309 سال بعد اٹھے تھے، ایک بار سونے کے بعد 309 سال بعد پھر سوئے ہوئے۔ اور آپ کب اٹھیں گے؟ جب آپ چاہیں گے۔ دعوے سے بات کر رہا ہوں، آپ جب چاہیں یہ اٹھ جائیں۔ آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ نہیں چاہتے، زبانی سے نہیں اٹھتے۔ آپ اپنے کردار سے ان کو پیغام بھیجیں کہ ہم چاہتے ہیں آپ اٹھ جائیں، تو یہ اٹھ جائیں۔ کیوں؟ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو یہ اٹھیں گے، اور ظہور کس کے ہاتھ میں؟ آپ کے ہاتھ میں۔ لیکن ہم ابھی ظہور کے لیے تیار نہیں، کیونکہ شب جمعہ ہے، حضرت کا ذکر میں واجب سمجھتا ہوں بعض اوقات، یعنی کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن موضوع سے نہیں ہٹوں گا۔ آج مجھے تھوڑے سی ٹائم کی اصل میں اجازت ہے، اس لیے ذرا فریش حساب میں نظر آ رہا ہوں، مگر نہ مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بات کہیں ادھوری نہ رہ جائے۔ اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ٹائم تھوڑا سا ہے، آپ بھی حوصلے میں رہیں۔ اگر آپ مجھے اشارہ کر دیں گے کہ بس تو مجھے مضمون سمیٹنا آتا ہے، وہ سب کو ہی آتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے صلوات پڑھیں، ختم۔ تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا آپ کو خوش بھی کر
رہا ہوں تاکہ محبت کا جو وہ نگینہ آپ کے دل میں ہے اس پہ تھوڑی سی چمک میں اضافہ ہو جائے۔ امیر المومنین کی ولایت اور معرفت کہ جی سلمان پیغمبر نے تخت کو اٹھایا، ہمارا آقا وہ ہے جس کے لیے قالین بھی تخت بن سکتی ہے۔ وہ اکیلے اڑتے تھے، یہ اصحاب کو لے کر اڑے گئے، کہا یہ اصحاب کاف ہیں، جاؤ ان کو سلام کرو۔ تاریخ کہتی ہے ایک ایک صحابی گیا، سمجھدار تھے کہ کہیں یہاں چھوڑ کر جی آقا چلے گئے تو یہاں سے پھر مدینے پہنچنا اگرچہ بہت بعض لوگوں میں سپیڈ کی گنجائش تھی لیکن سب تو ایسے نہیں۔ زیادہ روایت کے الفاظ، میں روایت سے آگے پیچھے نہیں جاتا، تھوڑی سی ریلیکس کرتا ہوں بس، پھر واپس آ جاتے تھے۔ سب نے سلام کیا، کوئی جواب نہ ہے۔ اب جب حضرت گئے کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام یا حجت اللہ و یا وسیع محمد رسول اللہ۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے ولی، اے حجت خدا، اے رسول کے جانشین، تم پر ہمارا بھی سلام ہو۔ بسم اللہ۔ واپس آ گئے، کہا یا علی ہم سے نہیں بولے، آپ سے بولے، ہم سے نہیں بولے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ادھر اعتراض نہ، حضرت امیر المومنین بھی تو حضرت امیر المومنین، کہا مجھ سے نہ پوچھو، انہی سے پوچھ لو، میں انہیں اذن دیتا ہوں کہ بولے۔ بھائی بھنڈی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، بات اگر حل ہو سکتی ہو تو مل کر حل کی جا سکتی۔ کس کی سیرت ہے؟ امیر المومنین کی۔ کن کے ساتھ؟ جن میں سے بعض جانی دشمن تھے، انہوں نے جنگ بھی کی، اس میں طلحہ و زبیر بھی تھے۔ کہا بھائی مجھے ہمیں داد نہیں دی جی، ان کو بڑے اتفاق سے جواب دے رہے ہو۔ کہا ہم جو مر جاتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہمیں صرف اذن ہے یا نبی سے بولتے ہیں یا وسیع سے بولتے ہیں، کسی اور سے۔ تو جس کی ولایت اور وصایت کی گواہی اولیاء الہی دیں، اصحاب کاف دیں، جو اسے امام نہ مانے، اس کا کیا بنے گا بیچارے؟ وہ خسارے میں ہے یا نہیں؟ اور جو زبان سے امام مان لے، کردار سے نفی کر دے، انجام کے اعتبار سے تو میرے خیال میں دونوں برابر ہی ہوں گے۔ آپ کی کیا ہے؟ اور سرکار صاحب العصر والزمان کے ساتھی کس عظمت کے مالک ہیں۔ ہم کبھی کبھی تنزن کہہ دیتے ہیں کہ اب تو ہم الحمدللہ بڑے مومن ہیں، ابھی وہ 313 پورے نہیں ہوئے۔ سوال آتا ہے نا جی، ہم سمجھتے ہیں بھائی ہم ہی تو ہیں اور وہ دوسرے ہم جی۔ اب پڑھائی دو طرف ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، میں صرف آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، ان کو ضرورت ہی نہیں، لیکن پلیز صرف مزاحم نہ ہو، تھوڑا سا وہ کونے والی سائڈ پہ چلی جائے تو ادھر آواز نہیں آئے جی۔ امام صاحب العصر والزمان کے جو ساتھی ہیں، وہ جو 313 ہیں، صادق آل محمد فرماتے ہیں وہ بھی دو کیٹیگریوں کے، کچھ ذرا زیادہ لائق ہیں، کچھ تھوڑے سے
کم لائق ہیں، لائق ہی جو لائق ہیں وہ بادلوں کو پکڑیں گے، ان پر سوار ہو کر حجت خدا کے قدموں میں حاضر ہوں گے، اور جو نالائق ہیں یعنی ان کی طرح لائق نہیں، وہ چند قدموں میں زمین کی کلابیں کھینچتے ہوئے اسی لحظے حجت خدا کے حضور سلام جا کر کہیں گے۔ یہ 313 وہ ہیں۔ ہم اگر اس 10,000 والے فنگر میں آ جائیں کہ جنہوں نے تھوڑی دیر بعد پہنچنا ہے، تو کچھ ہی صبح تک تو 10,000 کا لشکر بن جانا ہے، وہ 313 تو بہت جلدی پہنچ جائیں گے۔ بادل کو جانے میں تو اس کا مطلب ہے کچھ کرنا پڑے ظہور کے لیے، ہاں جی، کرنا نہیں چاہیے تو کچھ نہ کچھ اپنے افکار کو آل محمد کے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، وگرنہ ہم خسارے میں ہو۔ بڑی باتیں ہو گئی، اب ایک خسارے والا سودا میں نے عمدن جان بوجھ کر لکھا ہے تاکہ حدیث کے الفاظ میں ذرا برابر بھی کمی نہ ہو۔ ایک ہمیں مرض لاحق ہے، جس میں بھی یہ مرض ہو اس کو ولایت کے ملک کا ویزا نہیں ملتا۔ ولایت بھی ایک ملک ہے، ہم اس ملک میں جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہم کسی مریض کو جس میں واگیر مذہب بیماری ہو، اچھوتی بیماری جس کو کہتے ہیں کہ اگر دوسرے سے ملے تو اسے بھی وہ لگ جاتی ہے، کہتے پہلے ہی ہمارے پاس گنے چنے لوگ ہیں، بڑے نفیس مزاج ہیں، بڑے پاکیزہ ماحول کے عادی ہیں، اور جتنا انسان پاکیزہ ماحول کا عادی ہو وہ آلودہ ماحول میں جائے اس سے بیماری جلدی اٹیک کرتی ہے۔ یہ لوگ آپ مانتے ہیں، اس لیے ابھی جو لوگ مکہ گئے ہیں وہ یہاں سے ضرور ٹیکہ لگوا کر گئے ہیں کہ وہاں خطرہ ہے۔ پاکستان میں بھی آپ لوگ جب جائیں تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں وہاں کی غذاؤں سے، جبکہ پاکستانی بیمار نہیں ہوتے، وہ اسی غذا کو کھاتے ہیں، آپ کھائیں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ جی آپ کا مزاج چونکہ لطیف ہے، وہاں جراثیم کی کمی ہے، یہاں پر جراثیم زیادہ ہے، اس لیے 1-2 مہینوں کے بعد آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو سیم اسی طرح جو ملک کے ولایت میں رہتے ہیں وہاں تو بہت نفیس لوگ ہیں، ان کے مزاج تو بڑے پاکیزہ اور بڑے لطیف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم مجبور تو نہیں ہے نا، وہ ان کو کوئی مجبوری نہیں۔ اگر کہیں تو ایک واقعہ سنا دوں اور بات سمجھنے میں، ایک سلوات کی دعوت کریں اور جو خالی تاکہ بات بیان والوں کو کہتا کچھ بھی نہیں کسی کو، تھوڑا تھوڑا آ گیا۔ ایک سلوات اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جلدی بیٹھے۔ ایک سلوات اور پڑھنے، شب جمعہ بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ملک کے ولایت میں بہت لطافت ہے اور ان کو کوئی مجبوری نہیں کہ امیگریشن کھولے اور لوگ وہاں اپلائی کریں اور ویزا لے کر جائیں۔ کیوں؟ ایک بہت امیر آدمی نے، بہت امیر آدمی، اس جیسا کوئی امیر آج کل نہیں، نام ہے اس کا مامون
الرشید، ہارون رشید کا بیٹا، عباسی خلافت کا تاجدار، اور جتنی خلافتیں اہل بیت سے ہٹ کر آئی ہیں ان سب میں یہ پڑھا لکھا ہوشیار دانا آدمی تھا۔ بڑی سلطنت تھی، واحد اسلامی سلطنت کا مالک، جس میں آج بہت سے ملک بنے ہوئے اور سب اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسے خلیفہ۔ لیکن وہ بھی ایک بیماری میں ہماری طرح مبتلا تھا، تو کہا ملک کے ولایت کے امیر سے کہ میں آپ کی ولایت میں آنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنا امام ماننا چاہتا ہوں، آپ کو خلافت عطا کرنا چاہتا ہوں۔ جب اصرار کیا تو امام نے کہا مامون تم تو سمجھدار تھے، یہ میرا جملہ ہے بات سمجھانے کے لیے کہ مامون کیسی باتیں کر رہے ہو، اگر خلافت الہیہ تمہارا حق ہے تو تم مجھے دے نہیں سکتے، اگر تم اللہ کی طرف سے ہو تو تمہیں یہ اجازت نہیں کہ تم مجھے دو، اور اگر اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہے نہیں تو مجھے دے کیا رہے ہو؟ ہم ان باتوں میں نہیں آتے، ہمیں دی ہے اللہ نے اور ہم الہی صفات کے حامل ہیں، جس طرح اللہ بے نیاز اسی طرح ہم بے نیاز، ہم تمہارے ماننے کے محتاج نہیں ہیں، ہم الہی نمائندے ہیں ووٹوں کی مدد سے، جو اپنے آپ کو ولایت کا حامل قرار دے وہ اور ہوتا ہے، اور جسے خدا بنائے وہ کسی تاج اور تخت کا محتاج نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندترین صلوات۔ دلیل بھی آ گئی۔ بیماری کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ویزا نہیں ملتا؟ تو پھر تو آپ لوگ صاحب کو جس کو بھی ویزا لینا ہو ساری شرائط آپ کوشش کرتے ہیں کہ پوری ہوں، اور ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دعا بھی کرتے ہیں، ساتھ والوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی دعا کرنا، شرائط بھی پوری ہیں، اور پھر ساتھ دعا۔ غور کرنا میری باتوں پر، کبھی بیٹھ کر غور کرنا کہ شرائط بھی پوری اور دعا کے لیے بھی کہہ رہے ہیں۔ وہ بیماری ہے عجب، اپنے آپ کو پسند کرنا کہ میں اچھا ہوں، میں بہت بڑی چیز ہوں، میں ہوں، وہ اپنے فعل پر جو کچھ میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں کر رہا ہوں، میں اگر نماز پڑھوں تو ٹھیک ہے، وہ اس کی غلط، میری قبول ہے اس کی پتہ نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا۔ میرے جناب ماشاءاللہ داڑھی بھی بہت اچھی ہے، سیٹنگ بھی ہے، بال، لباس، میری نماز، میرا روزہ، میری مجلس، میرا نوحہ، میرا ماتم، میری گاڑی، میرا بیٹا، میری بیوی، میری بہو، میں سب کچھ اچھا، اس کو کہتے ہیں خود پسندی، کہ اپنے آپ پر راضی ہونا۔ مجھ میں انشاءاللہ کوئی نقص نہیں ہے، الحمدللہ جی، پرفیکٹ ہے جی، صحت بھی ٹھیک ہے جی، کامل ہے جی، الحمدللہ،
کبھی کبھی اٹھ کر اللہ پر احسان بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ آل محمد پر احسان کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، آل محمد کی عزاداری میں جاتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ خود پسندی۔ میری اگر شکل اچھی ہے تو کس نے دی ہے؟ تو پھر تو آدمی کہتا ہے الحمدللہ، جیسے حضرت سلیمان نے کہا الحمدللہ، اتنی سلطنت کے بعد تسبیح اور بندگی پر نظر ہے۔ ایسے نہیں واقعہ سناتا، ان سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ کیا کہا؟ بندگی افضل ہے۔ اگر توفیق ملے مجلس میں آنے کی تو بعد میں کہے بارے الہا تیرا شکر، آج مجھے توفیق بخشی تو نے کہ میں محمد مصطفیٰ کے نواسے کے غم میں شریک ہوا ہوں، اور بارے الہا تیرا بڑا شکر، میری زبان پر آل محمد کا ذکر ہوا۔ اگر تو یہ ہو پھر عجب نہیں ہے۔ میری شکل تیری عطا، میرا بیٹا تیری امانت، میری بیٹی تیری رحمت، میری بیوی تو نے دی، یہ پھر تو عجب ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں۔ یہ نہ کہیں کہ خالی اب عجب کی حقیقت کو معصوم بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں نے مجلس کو دوسری طرف لے جانا ہے۔ زحمت تمام، بالکل ایک صفحہ، ایک سائٹ پہ چھوٹا سا۔ معصوم فرماتے ہیں عجب خود پسندی ایک ایسا گناہ ہے جس کا بیج کفر کا ہے، اور اس کی زمین نفاق کی زمین۔ یہ بیج کاشت ہی منافق کے دل میں ہو سکتا ہے، مومن کے دل میں وہ زمین اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جہاں دو روئی، دوئیت، زبان کچھ اور کہے دل کچھ اور کہے، جی زبان سے بھائی جان بھائی جان اور دل سے نبٹ لیں گے، اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ جی اس کی زمین نفاق کی زمین، پانی فساد کا، جب بھی بولیں گے لڑائی ہو۔ پانی کس کا ہے؟ فساد کا۔ صاحب میں راج سادہ نے اسے لکھا ہے، یہاں سے میں نے کتاب اٹھا کر پڑھی ہے، صفحہ نمبر 200 پر یہ پوری بات لکھی ہوئی، اگر کسی کو فارسی سمجھ آتی۔ خوب شاخیں جہالت اور نادانی، اس زمین پر جب کفر کا بیج بویا جائے گا، نفاق کی زمین پر، اور فساد کا پانی لگایا جائے گا، تو جو شاخیں نکلیں گی ان کی علامت یہ ہے کہ وہ جہالت کی شاخیں ہیں۔ علمی بات نہیں ہوگی، ساری خیالاتی تخیلاتی، اور وہ جس بات کا کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو۔ اب ایک بات میں سٹیج سے آل محمد کے لیے کہوں جس کا کوئی ثبوت نہ ہو تو پھر مجھے بھی تو غور کرنا چاہیے جی۔ لہذا پانی کس کا ملے گا؟ فساد کا، درخت جہالت کا، پتے گمراہی کے، پھل لعنت خدا اور ہمیشہ کی جہنم۔ بے شمار بے شمار بے شمار۔ جس کے دل میں یہ درخت ہوگا اس کا پھل اسے کیا ملے گا؟ کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ لہذا حضرت فرماتے ہیں ہم ایسے کو ویزا نہیں دیتے۔ تو جسے حضرت کی طرف سے ویزا، جسے میں نے ویزا کہا، آپ ٹکٹ کہتے ہیں، پروانہ نجات جنت کا ٹکٹ، اگر حضرت امیر المومنین کہہ دیں کہ جس کے دل میں
نفاق ہو اسے میں نے ٹکٹ نہیں دینا. ویسے سچی بات کرتے ہیں تو کوئی ان سے چھین تو نہیں سکتا. فراڈ جعلی کاغذ دے کر نہیں لگا سکتا. اسی لیے اللہ نے کہا جناب موسیٰ کو جاؤ گناہ گاروں کو بشارت دے دو، عبادت گزاروں کو ڈرا دو. باراللہ یہ کیا کہا؟ گناہ گار میری رحمت کا امیدوار ہے، اگر توبہ کرے گا سارے گناہ معاف کر دوں گا. اس کو ڈراؤ جو اپنی نماز پر مان کر رہا ہے. میں کسی کی نماز کا محتاج نہیں. میری بندگی کے ساتھ اگر پڑھو گے، نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 2 دفعہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہو اے فرزند زہرا، میں نے سجدے کے لیے تیری تربت اور مٹی کو منتخب کیا، جیسے آتی تھی پڑھ دی. مولا آپ جانے، قبولیت جانے. تھوڑی سی کوالٹی ہو تو یہ قبول کر لیتے ہیں اور پھر وہ اعزاز عطا کرتے ہیں کہ انسانیت دنگ رہ جاتی ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب انسان کو عجب سے بچانے کے لیے فرماتے ہیں اے بندہ خدا عجب نہ پڑھنا، جب بھی تھوڑا سا خیال آئے تو غور کر لینا. تم پہلے نجس پانی سے بنے ہو، آخر میں مردار ہو، درمیان میں کوڑے والی گاڑی ہو. یہ جو گندگی اٹھانے والے ٹرک نہیں آپ دیکھتے، فرماتے ہیں اب جب تک ابتدا تمہاری ایک نجس قطرے سے ہے، انتہا میں تم مردار ہو، تمہیں ہاتھ لگائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، کسی اور مردار کو ہاتھ لگائیں تو غسل واجب نہیں ہوتا، صرف ہاتھ نجس ہوتا ہے. اور درمیان میں جب تم اکڑ کر چل رہے ہوتے ہو تو اگر غور کرو تو تم ایک گندگی کا ٹرک ہو. لہذا پھر بھی فرماتے ہیں مجھے تم پر تعجب ہو رہا ہے کہ تم میں یہ تعجب ہو رہا ہے کہ اکڑ خانی اور عجب کیسے پیدا ہو. لیکن اگر تم تھوڑا سا کرو اور عاجزی کے ساتھ رہو تو پھر دیکھو ہم خود تلاش کرتے ہیں. کاکیل جی میرا ویر جی ابھی میں نے کہا ہے ذرا جچتا تھا. حضرت امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا عقیل، کہا جی مولا، کہا میرے لیے کوئی ایسا خاندان تلاش کرو جس کے لوگ بہادر ہوں، میں وہاں سے رشتہ لینا چاہتا ہوں. تھوڑی سی یعنی کوالٹی ہو تو یہ کیا کرتے ہیں، خود ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کس میں صلاحیت ہے گوہر بننے کی. کہا جی ضرور، یہاں سے میری خواہش ہوگی کہ سب حضرات اور خواتین تھوڑے منٹوں کے لیے، اس کے بعد بے شک غور نہ کرنا، میری بات کو ذرا غور سے سنیں. کس کو خواہش ہو رہی؟ حضرت امیر المومنین علم لدنی کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی ماہر انصاب عرب جناب عقیل کا سہارا لیا اور کہا تلاش کر. بڑے ماہر تھے، عرب میں 4 آدمی تھے جو ماہر انصاب گنے جاتے تھے. اہل بیت کی اگر انسان سیرت کو پڑھے تو ہر میدان میں ان کے پاس حجت بالغہ تھی. عربوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہ یہ ان میں سکت نہ ہو بولنے کی، عقیل کو تیار کیا ہوا تھا کہ جو بھی بولے گا عقیل اسے اس کی اصل بتا دے گا. تم بول رہے ہو جب تم پیدا ہوئے تھے تو 4 مردوں نے اعلان کیا تھا ہمارا ہے، تم ہمارے سامنے بول رہے ہو. وہ چپ ہو جاتے. ماہر انصاف تھے.
दूसरे दिन या तीसरे दिन मुझे अदद बताने की ज़रूरत नहीं है। अकील हाजिर हुए, कहा मौला रिश्ता तलाश कर। कहा कौन? कहा हज़ाम की बेटी फातिमा, कलाबिया ख़ानदान से है। मैंने तारीख़ अरब में इनको बड़ा शुजा पाया है, यहाँ तक कि मैं रिवायत में पढ़ रहा था कि इनके जद का नाम कैसर रूम के सामने अगर लिया जाता था तो वो भी एहतराम करता था कि वो बड़े बहादुर हैं। और मलाइबुल अलसना का लक़ब इस खानदान के पास था। ये नेज़े के धनी थे और मलाइबुल अलसना कहते हैं नेज़ों से खेलने वालों को। उनकी बेटी है जिसका नाम फातिमा किलाबिया है। कहा तुम वकील हो, जाओ। जनाब अकील आते हैं, सरदार अरब है, अमीर अल-मोमिनीन के भाई। बिठाया, एहतराम किया, आने की वजह पूछी। कहा रिश्ता मांगने आए। कहा किसके लिए? कहा अपने भाई अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ तहियत व सना के लिए। खुश हो। फिर पूछा किसके लिए? फिर पूछा। कहा हमारा ये मुकद्दर वो जो दामाद रसूल हो आज हमें शर्फ बख्श रहे, हजरत हम राजी हैं। कहा ना। एक रिवायत में ये, दूसरी में मुझे वो ज्यादा पसंद है। कहा मैं घर से 1 मिनट अपनी ज़ौजा से बात कर लूं। अब चलते हैं घर की तरफ, बीवी को मुखातब करते हैं। जाते हैं तो क्या पोजीशन है कि सेन अपने घर के आंगन में, उर्दू में कहते हैं, जनाब फातिमा की माँ उनके सर में कंघी कर रही हैं और बीबी रात को देखने वाला ख्वाब सुना रही है। इधर से जनाब हज़ाम ने बुलाया अपनी ज़ौजा को। कहते हैं शर्फ, इज्जत, फ़कार, बुलंदी हमारे घर पे आई है। क्या बेटी की इतनी तरबियत है? ये मैं जुमले इसलिए मैंने पूरी मेहनत की थी कि आपको कहा था कि तवज्जो करना। अगर मैं हाँ कर दूं तो मुझे शर्मिंदगी तो नहीं उठानी पड़ेगी। ये माओ से मरबूत मसला है, गौर कर ले। एक बार फिर कहता हूं, कहा बेटी की, क्योंकि माँ बेटी की तरबियत करती है, इतनी तरबियत है कि अगर मैं इस शर्फ को कबूल करूं, इस खानदान को हाँ कह दूं, अमीर अल-मोमिनीन से रिश्ता कर लूं, तो कल मुझे शर्मिंदगी तो नहीं होगी। जिसने फिर मेहनत की हुई हो वो फिर बोलती है। कहा जाओ हाँ कर दो, मैंने मेहनत की है, आपका सर इज्जत से मेरी बेटी बुलंद करेगी। और अगर बेटी बेचारी को पता ही ना हो कि सर ढांपना वाजिब है या वाजिब नहीं, शरीयत के किसी उसूल का ही बेचारी को पता ना हो और वो ये समझे कि बाल बिखेर कर जा। बहुत लतीफ रूह है जनाब उम्मुल बनीन का। तन्हाई में गई, कहा या अली आप मुझे फातिमा कह कर बुलाते हैं, औलाद फातिमा को माँ याद आ जाती। या अली मुझे इस नाम से न बुलाना क्योंकि उनके दिल जख्मी है, याद आ जाती है माँ। और माएँ अगर आराम से भी दुनिया से गई हों तो फिर भी याद सताती है, और जिनकी रोती गई हो उनको सदमा ज्यादा होता है। जैसे इनकी माँ दुनिया से गई है, किसी और की नहीं।
حضرت امیر المومنین نے نام چھوڑ ام البنین کہہ کر پکارنا شروع کیا۔ آئے حضرت عباس دنیا میں، امیر المومنین کو جب اطلاع پہنچی، تاریخ کہتی حضرت بہت جلدی کر اپنے لال کو اٹھایا، کان میں اذان دوسرے میں اقامت پڑھی، کوشش کی ام البنین سے چھپ کر عباس کے بازوؤں پر بوسے، رونا شروع ہو۔ کنیز نے بتایا ام البنین کو کہ مولا بوسہ دیتے ہیں، روتے ہیں، ماں تھی، پہلی اولاد تھی، تڑپ کر اٹھی، کہا مولا میرے عباس کے بازوؤں میں کوئی نقص ہے؟ کہا نہیں فاطمہ، مجھے کوئی اور وقت یاد آ رہا ہے، اور امام نے یہاں پر مصحف پڑھ دیا۔ کہا فاطمہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کی مجھے آرزو تھی، اور یہ میرا بیٹا میرے حسین پر قربان ہوگا، اس کے بازو قلم ہوں گے، میں اس لیے رو رہا ہوں، نقص نہیں ہے۔ تب بی بی کو تھوڑی سی تسلی۔ بڑے حضرت عباس تعارف جو ائمہ نے کروایا ہے، امام زین العابدین سید الساجدین اس حد تک احترام کرتے تھے کہ جب بھی فضل پر نظر پڑتی، جناب کے جو بیٹے تھے امام کھڑے ہو جاتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا آپ امام ہیں، یہ آپ سے چھوٹے ہیں، آپ اس حد تک احترام کرتے ہیں؟ کہا اس کا نہیں کر رہا، میں اپنے چچا کے استقبال میں کھڑا ہوتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں چچا عباس کی وجہ سے۔ وَكَانَ أَمِّي عباس فَقِيهًا عَالِمًا، میرے چچا عباس بہت بڑے فقیہ اور عالم تھے۔ لوگوں نے حضرت عباس کے جلال کو صرف معروف کیا ہے، حضرت عباس صبر کا بھی پہاڑ تھا کہ جسے سوائے معصوم کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آگے ہوں میں قریب، پہنچ گیا قافلہ سید الشہداء کا کربلا۔ ساری منازل کو حضرت عباس نے اپنے صبر سے تحمل کیا۔ عزادارو 9 کی جب عصر ہوئی تو فوج اشقیاء نے حملہ کیا، جنگ کا طبل بجا، امام خیمے تھے، اس حد تک مطیع تھے، آگے نہیں بڑھے، خیمے میں کہا مولا زہیر نے آپ سے کہا تھا حر جب آیا کہ یہ لشکر تھوڑا ہے، حملہ کریں، آپ نے کہا تھا میں پہل نہیں کروں گا، اب دشمن نے مولا پہل کر دیے، وہ حملہ کے لیے آ رہے ہیں، کیا حکم ہے؟ بہت بڑا حضرت کے صبر کا امام نے ایک پردہ اٹھایا ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ کہا بہت عجیب جملہ کہا، بنفسی انت یا اخی، یہ تعبیر امام حسین کی، میں تم پر قربان جاؤں میرے بھائی عباس، جاؤ ان سے جا کر ایک رات کی مہلت۔ حضرت عباس جیسے دلاور شجاع اور بہادر کو کہنا کہ دشمن سے التماس کرو ایک رات ہمیں مہلت دے دیں، یہ بہت بڑا کام تھا کہ لوگ دیکھیں میرا بھائی کتنا صابر اور مطیع ہے، کتنا مقام ہے حضرت کا۔ آگے والے کہہ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں مہلت دو، کچھ کہتے ہیں نہ دو۔ یہ باتیں بھی سنی اور دل پر صدمہ لیا، لیکن صبر کیا، بالآخر مہلت مل گئی۔
شب عاشور حضرت پہرے دار تھے خیام حسین کے۔ صبح عاشور امام نے اور امتحان لیا، علم عباس کے سپرد کیا۔ عزاداران ابوالفضل العباس، اللہ تمہاری حاجات کو پورا فرمائے۔ یہ باب الحوائج ہے۔ مرحوم آشتیانی بہت بڑے عالم ہیں، صاحب جواہر کے شاگردوں میں ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں کربلا کا واقعہ کہ ایک عرب کا امیر آدمی تھا، نام بھی انہوں نے لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ بیٹا بیمار ہوا، ماں اس کی سید زادی تھی، سخت بیمار ہو گیا، حالت لذا طاری ہو گئی۔ ماں حضرت عباس کے حرم میں چلی۔ حرم بند کرنے والوں نے کہا بند ہونا ہے، کہا سید ذاتی ہوں، آج رات یہاں رہے۔ مرحوم آشتیانی کہتے ہیں شیخ نجفی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عباس مسجد میں موجود ہیں، رسالت مآب امیر المومنین اور فرشتوں کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے۔ ملک آتا ہے، کہتا ہے کہ وہ سید سعدی بیٹے کی زندگی کا مطالبہ کر رہی ہے، اللہ نے اس کی زندگی ختم کر دی ہے، لیکن اس کے سفارشی حضرت عباس ہیں۔ کہا جاؤ عباس سے کہہ دو کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، میں نے دعا کی۔ حضرت کہتے ہیں نہیں، پھر وہ ملک آتا ہے، پھر رسالت مآب دعا کرتے ہیں، پھر یہی جواب ہے۔ تیسری دفعہ روایت کے الفاظ حضرت فرماتے ہیں فرشتے سے کہ کہو یا کر یا میرے نام سے باب الحوائج کا لقب ہٹا دو، یا اس الویہ کی بات پوری ہو۔ عزادارو جب یہ کہنا تھا، رسالت مآب نے رو کر ہاتھ اٹھائے، کہا علی تم بھی ہاتھ اٹھاؤ۔ جب دونوں ہستیوں نے ہاتھ اٹھائے تو وہ ملک لوٹ کر آتا ہے، کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ لقب عباس سے نہیں ہٹاؤں گا، میں نے اسے زندگی عطا کر دی۔ وہ ہستی ہیں اتنا مقام پانے کے باوجود ہمیشہ کہا آپ سردار میں غلام، کبھی برابری کا دعویٰ۔ عزادار میرے مولا کی صبح عاشور چل پڑی، انصار چلے گئے، ہاشمی جوان شہید ہو گئے۔ ایک طرف مستورات، دوسری طرف یتیم بچوں کی العطش العطش کی آوازیں، تیسری طرف دشمن کی فوجوں کی للکار، ادھر حسین آگے عباس۔ آہستہ آہستہ سر جھکا کر کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، حال لی اذن مولا، کیا مجھے اذن جہاد ہے؟ مولا فرماتے ہیں عباس تم میری فوج کے جرنیل سپہ سالار ہو۔ اسی طرح ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں مولا وہ فوج کہاں جس کا میں سالار ہوں؟ ساتھ ہی عرض کرتے ہیں مولا مجھ سے یتیموں کی العطش العطش کی آواز برداشت نہیں ہوتی۔ مولا فرماتے ہیں عباس جاؤ خیام سے اجازت لو۔ عزاداران سید الشہداء جناب عباس آتے ہیں خیام میں، آ کر سلام کہتے ہیں۔
یہ روایت بھی میں نے پڑھی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بیویوں کو جمع کیا، کہا بیویوں جس کے آسرے پہ میں نے تمہارے پردوں کی ضمانت لی تھی، میں سوچ نہیں سکتی تھی میرے 18 بھائی ہیں، کوئی میری طرف ہاتھ بڑھائے گا، لیکن اب مجھے بابا کی بات یاد آ گئی، جب میں صغر سنی میں بابا کی گود میں بیٹھی تھی، وہ سن بہت چھوٹا تھا، جناب زینب عالیہ عقیلہ بنی ہاشم کا لقب رکھ دیے، میرے سر سے ردا ہٹی، بابا نے میرے بازو پر بوسہ دیا تو رو پڑے، میں نے کہا بابا روتے کیوں ہو؟ کہا زینب تمہارے ہاتھ میں رسن پڑیں گے، میں سوچتی تھی کس طرح، آج مجھے یقین ہو گیا، عباس جاؤ، لیکن بہن کی حسرت ہے ایک دفعہ گھوڑے پر چل کر مجھے سوار ہو کر دکھاؤ، میں نے تمہیں نہیں دیکھا، آخری دفعہ دیکھ لوں۔ علماء کہتے ہیں عباس کا گھوڑا نہیں، جنازہ چل رہا تھا، بیویاں واہ علیہ واہ محمدہ کا ماتم کر رہی تھی، کیوں جو بھی جاتا تھا واپس نہیں آتا تھا، دونوں بھائیوں نے پانی کا بہانہ بنایا تاکہ علی کی بیٹیاں برداشت کر لے، کہا یہی جا رہا تھا، خشک مشکی ڈالائے، عباس یتیموں کے لیے پانی لائے، اجرکم علی اللہ۔ تھوڑا سا منزل بڑھائیں، پرسہ دیں جناب زینب کو، غریب کربلا کو پرسہ دیں جناب عباس کی شہادت بہت دردناک شہادت ہے۔ آ کر اذن ملا، امام نے اجازت دی، جناب عباس چلتے ہیں، 5000 اشقیاء کا پہرہ نہر فرات پر، جناب نے جنگ کی، فرات کو خالی کروایا، جا کر پانی مشکیزہ میں ڈالا، ہاتھوں پر اٹھایا، تاریخ کہتی ہے عباس نے پانی پھینک دیا، پوری فوج اشقیاء حیران ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، پانی ملا ہے پیتا نہیں ہے، اللہ جانے کیوں نہیں پیتا۔ بعض علماء کہتے ہیں حضرت کی وصیت تھی عباس جب فرات پر جانا پانی نہ پینا، لیکن عزادارو عباس وصیت کا محتاج نہیں، اتنا وفادار ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ام البنین کلال حسین کے ہاتھوں کا پروردہ ہو، جو غلام کہلواتا رہا ہو، اسی لیے جب واپس نکلتے ہیں خود جناب عباس یہ رجز پڑھتے ہیں کہ عباس کا دین اجازت نہیں دیتا، یعنی میرا عقیدہ، میرا ایمان، میری وفا اس بات کی اجازت نہیں دیتی زہرا کلال پیاسا ہو اور میں پانی پی لوں۔ چلتے ہیں جناب عباس، اب جنگ کا ارادہ نہیں، کوشش یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو یہ پانی یتیموں تک پہنچ جائے، جس راستے سے گئے تھے اس راستے کو تبدیل کیا، اب حملہ نہیں دفاع کرتے آ رہے ہیں، ایک لعین نے چھپ کر وار کیا، جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، رو کر کہتے ان کا تحتم یمینی احامی ان امام صادق یقینی، تم لوگوں نے اگر میرا دایاں بازو قلم کر لیا ہے تو میں اپنے امام کی حفاظت کروں گا، میں امام کا دفاع کروں گا۔ عزادارو امام کی جب ضرب لگ گئی بازو قلم ہو گیا، اب مشکیزے کو بھی سنبھالنا ہے، علم کو بھی سنبھالنا ہے، دفاع بھی کرنا ہے۔ عزادارو امام کا یہ جرنیل جنگ کرتے آتے ہیں، دفاع کرتے آتے ہیں، بالآخر آپ کا بایاں بازو قلم ہوا، بائیں بازو کا قلم ہونا تھا، تلوار ہاتھ
ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب جناب نے پانی کی تسمے کو منہ میں لیا. اب یہ حسرت ہے کہ علم بھی سیدھا رہے, مشکیزہ بھی بچ جائے. جس کے ہاتھ نہ ہو اس پر حملہ کرتے ہوئے کس کو خوف ہوتا ہے. لیکن جناب رواں دواں ہے خیام کی طرف. عمر ابن سعد لعنت اللہ علیہ کہتا ہے جب تک مشکیزے کو نشانہ نہیں بناتے عباس نہیں رکتا. عزادارو بازو قلم ہونے کے بعد جب تیر لگا مشکیزے میں, اب حضرت کی آس ٹوٹی. جو لوگ زوار ہے گواہی دیں گے. اب جناب کے پہلے بازو آتے ہیں, مقتل بعد میں ہے. اب عباس خیام کی طرف جانا نہیں چاہتے. ظالموں نے تیر مارا, جناب کی آنکھ میں لگا. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. پتہ اس کو ہوتا ہے جس کے ہاتھ نہ ہو آنکھ میں تیر لگ جائے. امام کے اس فداکار ساتھی نے گھٹنوں کی مدد سے, تاریخ کے الفاظ ہے, پہلے سر کو جھٹکا دیا کہ تیر نکل جائے, نہیں نکلا. اب گھٹنوں کے لیے سر کو جھکاتے ہیں کہ تیر نکل جائے, تیر نکالا. ادھر مصروف ہوئے, ایک ظالم نے غرز مارا. عزادار میرے مولا دے غرز دا لگنا زین چھوڑی ای عباس. عرب دا دستور جدہ بھی کوئی جین تو لان دے, ہاتھ کو جج رکھیں دے, وقت زمین تے آن دے. امام صاحب العصر والزمان رو رو کے فرمائیں دن میڈا سلام اس چاچے تے جیڑا رخسار دے بھار زمین تے آئے زین تو. عزاداروں عباس زین چھوڑیے ہویا کہ وے میں سمجھونا چاہنا کتنا نقصان ہوئے اہل بیت رسول دا. پنجابی شاعر نے اس منظر نو پیش کیتے, وعدہ لتھا زین تو آسرا تسیادہ. سمجھ کے پرسا دیو. لتھا زین تو معشقی تسیادہ. عجیب نہیں سمجھ آتا. میں آدھا لتھا زین تو برکا زینب دا تے ہل خیمے دے وچ پہ گئے کن آسر دوں بھر جائیں دا وہ مایون دی خاک تے بہ گئی. کرمو فرات تو فضل دی امڑی تے ایو حق لاڈیں دی رہ گئی. ہن کتے آسرا دکھیاں دا وہ تیری بھیڑ دی چادر لہ گئی. اجرکم اللہ. عباس زین تو زمین تے آئے, شبیر خیام چھوڑن. ہولے ہولے آکے عباس دی لاش تے میرے مولا نے وین کی تے رو کے فرمائے دن عباس الان انکسر ظہری وکلت ہیلتی وشمت بھی عدوی. مولا فرمائے دن عباس میری کمر ٹوٹ گئی, میرا ماڑ مک گیا ہے, دشمن میں نو مہنے دے رہنی. واہ غربتا دا نعرہ میرے مولا بلند کیتا ہے. جناب عباس دا سر چاہ کے حسین نے جھولی چ رکھے. کوشش کی تھی جدہ امام بلائے نا, حضرت نے سر ہٹاؤن دی. مولا فرمائے دن عباس کیوں؟ فرمائے دن آقا میرا سر تو تہاڈی جھولی, میرا سردار جدہ تساں زین چھڑے سو
تو ہاڈا سر کینڈی کھودی چھوسی میں نہیں جاندا سردار تے غلام دے درمیان فرق ہوئے کہ بلا تھوڑی جئی دیر عباس زندہ رہ مولا کوشش کی تھی لاش چاواں فرمیندے نہیں سردار اتھے علماء نے مختلف گلاں لکھیاں بعض کہ مینوں سکینہ تو شرم ہوں زیادہ ہے کہ آغا تساں ضعیف میری لاش تساں چیسو تو ہاڈی کوئی چون آلا نہیں اس گل تے زیادہ کیونکہ امام پھر دعا دیتی فرمیدن عباس اللہ تیرے تے رحم نازل کرے تو زندگی بھی میرا مددگار آئے تے مرن تو بعد ہی میرا مددگار ہے سرکار نے بوسہ لی تے خالی مشکیزہ تے علم چاہ کے ٹرن امام نے عربی کچھ وین کی مولا روندے آندے نہ ہولے ہولے آدے آندے یا کمران منیر انت آنی مولا فرمیدن عباس او میرا چودویں دا چانویر تو میرا مددگار آئے عباس او میرے بابے دی نشانی میں حق اللہ رہ گیا ہون میں نو خالی مشکی دا چونا پیے امام دے شہران دا پنجابی شاعر نے ترجمہ کیتا ہے وعدے چم ویر دی مسشبیر آکھ تیری موت نے کمر نوا چھوڑی چم ویر دی مسشبیر آکھے تیری موت نے کمر نوا چھوڑی میں ڈہڈا سونا وسدا ہم میں ڈھیرونک کے امت ونگا چھوڑی بالکل سیم تاریخ دا ترجمہ ہے شاہ اٹھیا ویر کو گن لا کے ٹریا خالی مشک علم چاکے شاہ اٹھیا ویر گن لا کے ٹریا خالی مشک علم چاک ودا جھن دے سید جا جاتے پاگ سر تو حسین لا چھوڑ ودا جھن دے سید جا جاتے پاگ سر تو حسین لا چھوڑی کھڑی روے بی بی پکڑ کے در آنکھیں چنویرن میڈی فکر نہ کر کھڑی روے بی بی پکڑ کے در آنکھیں چنویرن میڈی فکر نہ کر کیوں جھن جھن پوندے جا جاتے میں چاک سر وچ خاک روا چھوڑی چم ویر دی مسشبیر ماتم حسین Ya Hüseyin.